قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله واصحابه أجمعين. تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے. مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے. اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے. اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم 23 سال 8 ماہ اور 19 دن کے بعد اسی اسٹیج پر احرار پارک میں آپ حضرات سے اس حالت میں مخاطب ہوں کہ 6 ستمبر 1999 نقابت بندہ کی تھی، خطاب مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کا تھا. اور آج اس حالت میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ جب انہی کے جانشین، انہی کے وارث اور انہی کی 2 نسلیں اسٹیج پر اس پہر میں بیٹھی پیغمبر کی ختم نبوت اور نبی کے صحابہ کی چوکیداری کا حق ادا کر رہی ہے. اگر کبھی کہیں آپ کو وہ تقریر مل جائے تو مولانا شہید رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ مغرب کا وقت قریب ہے اور مزار قائد سے بیت قائد تک نکلنے والی اس دفاع صحابہ ریلی میں شام کا جب اندھیرا چھانے لگا تو مجمع عام میں جلانے کے لیے کوئی چراغ تک نہ تھا. لیکن آج یہ جگمگاتا پورے کا پورا پنڈال، یہ ایک ایک اگر آپ کو دیا، بتی، لائٹ، کمکما دکھائی دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے ان شہیدوں کا جن کی تعداد گنی جائے تو واللہ یہ برقی کمکمے کم پڑ جائیں گے، شہداء کی تعداد ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس لیے تمام تر یہ آج کی رونق، یہ آج کی تمام تر محفل صدقہ ان شہیدوں کا کہ جن شہیدوں نے سامنے والے گھر کی دہلیز پر بہنے والے 37 سال 7 مہینے کے مختصر سے وجود والے عالم دین کے خون سے غداری نہیں، وفا کی تاریخ کب، اور اس وفا کی تاریخ کو ہم کیوں نہ دہرائیں. پچھتاوا تب ہوتا جب ہمارے سامنے کو آئیڈیل نہ ہوتا، ماڈل نہ ہوتا، نمونہ نہ ہوتا. جن کے سامنے ماڈل کوئی نہیں ہے تو انہوں نے چند دن پہلے کہا تھا ہم ممی ڈیڈی نہیں ہے، لیکن ہفتے بعد ہی کہا کہ بہت ظلم ہوا، میں گرفتار ہوا، میرا بھانجا گرفتار ہوا، میرا بھائی گرفتار ہوا، 12 دن گرفتار ہوئے. حضور 12 دن کی گرفتاری میں اتنا گھبرا گئے. آئیے ہم دکھاتے ہیں یہاں پر 29 سال 5 ماہ 12 دن کے بعد بھی جو آئے پھر بھی یہی کہتا ہے شان صحابہ زندہ باد. اس لیے کہ اخلاص بھی ایسا تھا، کردار بھی ایسا تھا. آج وہ جو کہے کہ گھر کے 4 افراد 12 دن کے لیے گرفتار ہو گئے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. یہاں ہم نے کراچی کی دھرتی پر دیکھا 4 حقیقی سگے حافظ قرآن بھائی، 5واں ان کا جوان حافظ قرآن بھانجا، 5 کا جنازہ جو اٹھا پھر بھی بوڑھا باپ کہتا ہے مبارکباد دیجئے، اللہ نے مجھے 4 شہیدوں کا باپ بنا دیا.
بنیادی وجہ کیا ہے؟ کردار ہمارے سامنے ان کا ہے جن کے کردار کی تعریف اللہ نے قرآن مقدس کی 1140 آیات میں کی. اور وہ کون؟ پیغمبر کے، بول دیے پیغمبر کے. چلے، جو ٹائم مجھے دیا گیا انشاءاللہ اسی ٹائم کے مکمل ہوتے یوں جاؤں گا جیسے پاکستان میں آرمی کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے، ممکن ہے کو بھائی کہے عنوان تھا نعت کا، مولوی صاحب شروع ہو گئے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کے بارے میں. تو آپ میں کو دوست بتا کہ نعت کہتے کسے بھائی؟ چلے، ابھی تک آپ نے نوٹ پھینکے. اگر کوئی نوجوان دوست نعت کے معنی بتا دے، مطلب بتا دے، معنی پورے بتا دے، ٹھیک بتا دے، تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناح کیپ سمیت انشاءاللہ. جی، نعت کہتے کسے بھائی؟ چلے، بارک اللہ. جی ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ سوچ کے 100 روپے انعام کا اعلان کیا نا بھائی. جی چلے، بچے نے کہا جس میں پاک پیغمبر کی تعریفوں سے، جواب ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں ہے. نعت کہتے کسے ہے؟ جس میں رسول خدا کی تعریف ہو اسے نبی کی نعت کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے ہم جو کہ حضور ہمیں نعت تو سنائے لیکن نعت ہو اور آنے والا پڑھنا شروع کر دے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے شاہ صاحب کا یا کسی اور نعت خان کا دامن کھینچا، حضور آپ سے نعت کا کہا تھا، آپ دائی حلیمہ کی کہانی میں شروع ہو گئے، کیوں ان کی تعریف کو بیان کرنا شروع کر دے؟ اگر کوئی کہہ بھی دے تو ساتھ والا کہے گا ماما ٹک کے بیٹھ، مجھے پتہ ہی کون، یہ دائی نہیں، آمنہ کے لال کی دائی ہے. چلے، اگلے انعام کا اعلان یوں کر دیں، محبوب پیغمبر کی دائی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی چلے، یاد رکھیے گا ہماری سوسائٹی میں دائی کہتے ایسی خاتون کو جو ڈیلیوری کے موقع کے معاملات کو سنبھالے، ولادت کے موقع کے معاملات کو سنبھالے. اور رسول پاک مدنی کریم کی ولادت کے موقع پر ایسا کام دنیا کی کسی خاتون نے کیا ہی کوئی نہیں جیسے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت کے موقع پر کام دائیاں کرتی. رسول پاک اس کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ. اللہ نے ایسے وی آئی پی پروٹوکول کا انتظام کیا محبوب پیغمبر کے لیے کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. اس رسول پاک مدنی کریم کی دائی کی تعریف کرنے والا کرنا شروع کر دے. ہم اسے روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ یہاں پہ دائی حلیمہ کا نام جو آئے تو محبت عقیدت کے آنسو ہماری آنکھوں میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا دائی حلیمہ دودھ پلانے والی دائی ہے، ولادت کے موقع والی دائی نہیں. اور رسول پاک مدنی کریم کی ذات کی تعریف یہ بھی پیغمبر کی نعت ہے، جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کرنا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور نعت کا تیسرا معنی کیا ہے کہ جب کا بکواس کرنے والا پیغمبر کی ذات کو بھوکے، نبی کی جماعت کو بھوکے، نبی کی صفات کو بھوکے، نبی کی ازواج کو بھوکے، نبی کی بنات کو بھوکے، نبی کے یاروں کو بھوکے، نبی کے رشتہ داروں کو بھوکے، نبی کے گھرانے کو بھوکے، نبی کے یارانے کو بھوکے، پیغمبر کی ذات کا انکار کرے، نبی کے لباس کا انکار کرے، نبی کے عباس کا انکار کرے، نبی کے نالین کا انکار کرے، نبی کے علی حسن حسین کا انکار کرے. ایسے لانتی کے سامنے یہ کر کے آنکھیں جھکانا یہ نعت نہیں، بدبخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معذور کی طرح پوری قوت کے ساتھ کہنا کہ دھر دھر کتی ہو مالکانو پہ گو، یہ بھی نبی کی نعت ہے.
یہ بھی نبی کی نعت ہے. تو نعت کے 3 معنی ہیں. پیغمبر کی ذات کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کرنا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور اگر تو پیغمبر کی ذات و صفات پہ اعتراض کرے تو اعتراض کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹھوک بجا کے اس کی مردود سوچ کا رد کرنا یہ بھی نبی کی. اب کوئی ممکن ہے کہنے والا کہہ دے مولوی صاحب ہماری پرائمری گائیڈ میں تو معنی لکھے ہی نہیں ہے. تو یاد رکھے گا پرائمری گائیڈ میں تو نہیں ہے لیکن ہولی گائیڈ بک قرآن پاک میں نعت کی 3 اقسام اللہ نے بیان فرمائی. اور کہاں پر بیان فرمائی؟ سب سے چھوٹی سورت کون سی قرآن پاک کی؟ جی بھائی اچھا سورہ کوثر ہے. کون سی بھائی؟ سورت کوثر ہے. پیغمبر ساقی کوثر ہے. سورت کیا ہے؟ مکی ہے. بعض کا مدنی ہے, بعض کا مکی بھی ہے, بعض کا مدنی بھی ہے. یاد رکھیے گا میرا پیغمبر مکی بھی ہے, میرا پیغمبر مدنی بھی ہے. اور قرآن پاک کی سورتیں مکی مدنی 2 حصوں میں تقسیم جو ہے یہ کسی مولوی نے نہیں مولا نے کی ہے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جب پیغمبر مکہ میں ہے تو مدینہ میں کوئی نہ تھے, جب مدینہ میں ہے تو مکہ میں کوئی نہ تھے. سورت کون سی؟ کوثر ہے. پیغمبر ساقی ہے کوثر ہے. سورت مدنی تو میرے پیغمبر بھی مدنی ہے. سورہ مبارکہ کون سی؟ جس کی آیات 3 ہے. اور محبوب پیغمبر مدنی کریم پہ یار جو قرآن جمع کرنے والے تو تعداد ان کی بھی 3 ہے. ابو بکر صدیق ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے. اور قرآن پاک کتابی شکل میں پوری امت کو ملا ہے اور نبی کے جانے کے بعد ملا ہے, علی کے آنے سے بعد پہلے ملا ہے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ علی شل موقع نے نمازوں میں پڑھا تو اسی قرآن کو تراویح میں پڑھا تو اسی قرآن کو عدالت میں پڑھا تو اسی قرآن کو بچوں کو پڑھایا تو اسی قرآن کو تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ قرآن بھی سچا ہے. جمع کرنے والا صدیق عمر عثمان بھی سچا ہے. لیکن کچھ بن باپ کی اولاد جو آئی جانتے بھائی سگان کوفہ مذہبی بونے جی بھائی سیاپوش ایمان فراموش کچھ ایسے لوگ جو بھونکتے ہیں ابو بکر صدیق کو. کہتے گئے ہیں ہم نعوذ باللہ ابو بکر کو نہیں مانتے. تم ابو بکر کو نہیں مانتے تو بھوتنی کے بچوں تمہیں کون مانے گا؟ ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں. ایسا ایمان صدیق اکبر کا مانے گا تو مومن کہلائے گا, ایمان کا انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. اور وہ کون ابو بکر صدیق؟ ابھی جو نظم پڑھی گئی نادر صدیقی صاحب کی, رسول خدا کی ذات سے پیار. ہمارے ایک بھائی نے کہا 1400 سال سے یارانہ ہے. 1400 سال سے نہیں حضور, ازل سے لے کر اب تک جو یارانہ ہے اسے صدیق و نبی کا یارانہ کہتے ہیں. اور وہ یارانہ کیسے؟ آج جو پڑوس والے کہتے ہیں, جانتے پڑوس والوں کو بھی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے, کیوں نام لیا جائے جی بھائی. وہ طبقہ یہ کہتا ہے نہیں علی کا مقابل کون ہوگا؟ علی نبی کے خون میں شامل ہے, انکار نہیں. علی نبی کے تو جناب علی کے نبی پاک کے چچا کتنے؟ 11 چچاؤں کی اولاد تو نبی کے خون میں شامل ہے نا بھائی. جناب عقیل کی اولاد تو خون میں شامل ہے, عباس کی اولاد تو خون میں شامل ہے, جعفر کی اولاد تو خون میں شامل ہے, حارث کی اولاد تو خون میں شامل ہے, عبد المطلب کی پوری اولاد خون میں شامل ہے. علی نبی کے خون میں شامل ہے, لیکن صدیق کا مقابل کون ہوگا جو نبی کے خمیر میں شامل ہے؟ اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق جو آج بھی نبی کے پہلو میں سویا ہے. اور بتائیں گے کہ نبی کے پہلو میں, نبی کے روزے میں نبی کے دائیں سونے والا کون جی بھائی؟ چلیں تیسرا ریکارڈ درست کر لیجئے گا, موجودہ دور میں اللہ کے نبی کے روزے میں پیغمبر کے پہلو میں سونے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو یوں اٹھیں گے, اکیلے نہیں اٹھیں گے, نبی کے ساتھ اٹھیں گے, ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھیں گے. اور لگتا یوں ہے کہ اللہ نے حشر کا میدان سجانا 2 کاموں کے لیے ہے, پیغمبر کی شان دکھانے کے لیے, نبی کے صحابہ کا مقام دکھانے کے لیے, دشمنان اصحاب رسول کو جلانے کے لیے. اصحاب رسول کا دشمنوں کو جلنے والا جلے گا کیسے؟
جو آج کہے تم حشر کے میدان میں پیغمبر کے صحابہ کے مقام کی بات کرتے ہو، پیغمبر مدنی کریم کی بیٹی علی کی زوجہ حسین کی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے بارے کیوں نہیں بتاتے کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ میدان حشر میں تو آئیں گی تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ نگاہیں جھکا لو، پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، واللہ ہم پیغمبر کی بیٹی ہو، پیغمبر کے داماد ہو، نبی کے ازواج ہو، نبی کے جماعت ہو، پیغمبر کے نواسے، ہم شان بتانے والے ہیں، شان گھٹانے والے نہیں، جو پیغمبر کی ذات سے، نبی کی جماعت سے، نبی کی صفات سے، نبی کی آل سے جلنے والا ہو، خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے، خدا کرے، خدا کرے، لیکن ہمت کر کے بتاؤ کہ حشر کے میدان میں پیغمبر کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ جب آئیں گی، پیدل آئیں گی، سواری پر آئیں گی، سواری پر آئیں گی، سواری ہوگی کس کی؟ جی بھائی سواری، یقین کریں کہ ملک یہاں پہ چنچی پہ بیٹھے گا، ہیڈ ترینوں پر جائے گا، چھلانگ لگا دے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں بتائے، کیسے بتائے؟ حشر کے میدان میں علی کی زوجہ حسنین کی اماں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ جب آئیں گی، پیدل نہیں آئیں گی، سواری پر آئیں گی۔ سواری کون سی؟ اونٹنی ہوگی۔ اونٹنی کون سی؟ قصوہ ہوگی۔ مالک کون؟ ابو بکر صدیق۔ سواری صدیق کی، سوار کون؟ حسنین کی اماں۔ تو پھر حق تو بنتا ہے نا سینہ کو بھی کرنے والوں کا سینہ پیٹنا۔ اللہ نے حشر کو برپا کرنا ہی دشمنان اصحاب رسول کو جلانے کے لیے۔ وہ ابو بکر صدیق آج پہلو مصطفیٰ میں تو ہیں، لیکن نبی کے دائیں طرف، نبی کے دائیں طرف نہیں ہے۔ کس طرف ہیں؟ ترتیب کیا ہے؟ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں، جہاں پر پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ابو بکر صدیق کا، جہاں پہ سینہ ہے ابو بکر صدیق کا وہاں پہ سر ہے عمر فاروق اعظم کا، اور جناب ابو بکر صدیق پیغمبر کے بائیں جانب ہیں۔ اور انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ جی 4 صدایں آئیں بائیں، باقی لوگ ٹٹول کے دیکھ لیں۔ آج کل کے پاکستانی دل بڑے آوارہ ہیں، کبھی کبھی گوڈے گٹے سے بھی نکل آتے بھائی۔ جی بھائی دائیں یا بائیں؟ جی بھائی دل جب بائیں تو ابو بکر کہاں پر ہے؟ ابو بکر بھی پیغمبر کے بائیں، تو پھر یوں کہتی جیسے نبی سائیں 1400 سال تو ہاں نہ لا کے رکھے۔ اس دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ممکن ہے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن ڈگمگائے کیوں؟ آئیڈیل بھی نبی کے صحابہ، ماڈل بھی نبی کے صحابہ، نمونہ بھی نبی کے، اور یہ ایسا نمونہ ہے کہ جن کا ایمان کو دیکھ کے اللہ نے ان کے ایمان کو دنیا بھر کے سیمپل بنا دیا۔ ماسٹر پیس۔ کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ ہمارے ہاں جھنگ میں، بالخصوص تحصیل احمد پور سیال میں، کون سا پھل سب سے زیادہ ہوتا ہے بھائی؟ جی بھائی اچھا، جھنگ والے پھل کا نام اس لیے نہیں بتا رہے کہ کہیں ملتان والوں کے بعد ہماری شامت نہ آ جائے، یار کوئی آم کی پیٹی تو بھیج دینا۔ سبحان اللہ، ہدمانے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ساری گڈی لال ہے نا بھائی؟ جی چلے، جب آپ یہی تربوز بھیجے کہیں منڈی میں تو کانے کانے بھیجتے نا بھائی، کچے چھوٹے سیڈ جنہ دی ماری ہوئی ہوئے۔ جی بھائی اگر ایسے 2-4 دانے لے کر آپ منڈی میں جائیں بطور نمونہ، بطور ماسٹر پیس کے، تو منڈی والا کمیشن ایجنٹ کبھی بھی آپ سے سودا طے کرتا نہیں۔ آپ یہاں پہ پوری باڑی کا مقابلہ میرے بھائی یہاں پہ سودا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پورے کھیت کے مال کو منڈی میں متعارف کروانے کے لیے آپ 2-4 جو دانے اٹھائیں، ایسے صاف ستھرے سچے دانے ہوتے ہیں کہ یہ 2-4 دانے ایسے ہوں کہ پوری کی پوری باڑی کا وہاں پہ سودا ہو جائے۔ اگر نمونہ ہی فیل ہو جائے تو کھیت کی منڈی کو کون پوچھے گا؟ جی بھائی تو جھنگ کے کسان کو تو پتا ہے، وہ مسلمان ہو تب بھی ملنگ ہو،
تب بھی کہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو چیز بطور نمونہ لے کر جائی جائے وہ چیز 1 نمبر ہوتی ہے، 2 نمبر نہیں ہوتی، سچی سچی ہوتی ہے، اندر باہر سے فرق اس میں کوئی نہیں ہوتا، وہ میٹھی تو ہوتی ہے، کڑوی کبھی بھی نہیں ہوتی، تمام تو عیوب سے پاک تو ہوتی ہے، کہانی سائڈ ماری کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب آج کے کسان کو پتا یہ ہے کہ جس چیز کو بطور نمونہ پیش کیا جائے وہ 1 نمبر ہوتی ہے، تو کیا اللہ کو معلوم نہ تھا کہ محمد کے جن یاروں کو چن چن کے دین محمدی کا نمونہ بنایا وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ جی بھائی، اور مزے کی بات کیا ہے، آپ جب سودا کرنا چاہیں تو بطور سیمپل سب سے بہترین دانے اٹھاتے ہیں، لیکن آڑتی سے آپ ان کے پیسے لیتے، بندہ پوچھے بابا جی سب سے اچھا دانا 10-15 کلو کا آپ نے دے دیا، پیسے کیوں نہیں لیے؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے، سیمپل بکتا نہیں ہے۔ سیمپل بکتا نہیں ہے۔ 25 روپے کی دوائی میرے بھائی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے کسی میڈیکل ریپ سے لے لیجیے تو ایک جملہ لکھو ناٹ فار سیل، کیا بھائی؟ باقی سارا کچھ باریک ہوتا ہے، ناٹ فار سیل سرخ سیاہی سے موٹا لکھا ہوتا ہے تاکہ عقل کے اندھے کو بھی دکھائی دے دے۔ بندہ پوچھے ناٹ فار سیل کیوں؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، سیمپل کبھی بکا کرتے نہیں ہیں۔ جب تیری فیکٹری کا چھوٹا سا سیمپل نہیں بکتا تو کیسے مان جائے محمد کے دین کا سیمپل پیغمبر کے صحابہ بکتے تھے؟ نعوذ باللہ، وہ جن کو اللہ نے پوری کائنات سے چن چن کے محمد عربی کے دامن میں جمع کر دیا، انہی کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں، انہی کو نبی کے، انہی اصحاب رسول کا کردار دیکھیے۔ سن 6 ہجری ذیقعدہ کا مہینہ، اللہ کے نبی فجر کی نماز رسول خدا نے پڑھی، چہرہ کی اپنے یاروں کی جانب، چہرہ کیا۔ آج بھی دائیں بائیں والا کہتا ہے، دیوبندی بھی کہے گا، بریلوی کہے گا، اہل حدیث کہے گا، بھائی تو عمرہ کرنے چلا، حج کرنے چلا، کوشش کرنا کہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھ لینا، کہ 14 صدیوں کے بعد آج بھی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جو بندہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اللہ 2 انعام اسے عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ جب بھی مرے گا تو مومن ہو کر مرے گا، جب مرے گا تو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، کہ 40 نمازیں آج کے دور میں مسجد نبوی میں پڑھنے والا منافق بھی نہیں ہوتا، جہنمی نہیں ہوتا۔ جب موجودہ دور کا 40 نمازیں پڑھنے والا منافق بھی کوئی نہیں، جہنمی کوئی نہیں، تو 14 صدیوں پہلے مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبوی میں 40 نہیں 40 دن تک جو رسول خدا کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان جیسا مومن کون ہوگا، ان جیسا جنتی کون ہوگا؟ رسول خدا نے چہرہ کیا اپنے یاروں کی جانب، آپ کا چہرہ اسٹیج کی جانب، اسٹیج والوں کا چہرہ آپ کی جانب، تھرڈ پارٹی کوئی آ جائے آپ کی آنکھوں میں جھانکے اور ان کی آنکھوں میں جھانکے تو منظر کیا ہوگا؟ آنکھیں آپ کی تصویر مولانا کی، آنکھیں مولانا کی تصویر آپ کی۔ تو رسول خدا جب مسجد نبی میں چہرہ گھماتے یاروں کی جانب تو منظر کتنا دل نشین اور کتنا حسین ہوتا تھا کہ آنکھیں صحابہ کی تصویر رسول خدا کی، آنکھیں رسول خدا کی تصویر نبی کے یاروں کی۔ رسول پاک مدنی کریم آتے تو اللہ کے نبی پوچھتے بتاؤ تو خواب دیکھا؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ خواب دیکھا۔ خواب صحابہ سناتے، اللہ کے نبی تعبیر بتاتے، اور یہ خواب نبی کا ہو، نبی کے یاروں کا ہو، یا نبی کے یاروں کے غلاموں کا ہو، سچا خواب نبوت کا 40واں۔ جی بھائی، خواب جناب ابراہیم نے دیکھا تھا، جناب اسماعیل نے گردن جھکا دی۔ خواب دیکھا تھا جناب یوسف نے تو اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرما دی۔ خواب دیکھا تھا جناب عبد المطلب نے تو اللہ نے زمزم کا کنواں عطا فرما دیا تھا۔ خواب دیکھا تھا آمنہ کے لال مدنی کریم نے تو رسول خدا حدیبیہ کے مقام پر یاروں کو لے کر پہنچے۔ خواب دیکھا تھا یہاں پہ شیخ عبد الرحمن حذیفی نے تو یہاں پہ دستار بندی ہو گئی تھی۔ امیر عظیمت مولانا حق رحمان جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی خواب دیکھا تھا۔ مفتی زین العابدین نے کہ ان استقبال کرنے والے کون ہیں، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ شہادت ہو گئی تھی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تھی۔ خواب دیکھا تھا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نے تو اللہ نے یہاں پہ انعام دے دیا تھا کہ ماں بیٹے کا استقبال کرنے آتی ہے۔ خواب دیکھا تھا ہدایت اللہ حلیجوی نے تو دنیا نے منظر کے دیکھا کہ اللہ نے علی شیر حیدری کو پیغمبر کے صحابہ سے ملاقات کے شرط سے مشرف فرما دیا تھا۔ خواب دیکھا رسول خدا نے
یار نبی کے 1450 سامان سفر لے کر نبی کے دروازے پر آ گئے، جبکہ اللہ کے نبی نے سال نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، دن نہیں بتایا، ٹائم بھی نبی نے خواب سنایا، صحابہ سامان لے کر کیوں آ گئے؟ جی بھائی، جی بھائی، سچا تو ہے، لیکن جنگ والوں اس لیے بھی یہ بات پلے باندھ لیں، نظریاتی کارکن وہی ہوتا ہے جو اپنے قائد کے خوابوں کی تعبیر بن جائے۔ نظریاتی کارکن میرے بھائی وہ جز وقتی نہیں ہوتا، کن وقتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چلیں آنے والے دنوں میں محرم آئے گا انشاءاللہ، یکم محرم بھی آئے گا، یکم محرم کی ریلی بھی یاد ہوگی، تو کیا اس کے لیے مولانا معاوی اعظم طارق سے پورے جنگ کا دورہ کریں تب نکلو گے؟ پتہ ہے کہ یکم محرم کو نکلنا ہی نکلے گا بھائی انشاءاللہ۔ جی، کارکن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنے قیادت کے خوابوں کی، اپنے قیادت کے خوابوں کی چلیں جی دونوں شہزادے ایک ساتھ، جی بھائی، اور انشاءاللہ سارے شہزادے ایک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ ہوں گے، سارے ہوں گے۔ اس لیے سارے ہوں گے کہ ہم بات کسی کے باپ کی نہیں کرتے، ہم بات اسی کی کرتے ہیں کہ جس نے اپنا خون دروازے کی دہلیز پر یہاں پر بہا کے امت کو ایمان عطا کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو انشاءاللہ جب بات بھی ایک ہے، نعرہ بھی، تو خواب سنایا خدا کے یار نبی کے سارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو سفر کہاں کا ہے؟ یا رسول اللہ سفر ہو، حضر ہو، امن ہو، جنگ ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، سہولت ہو، یہ یہاں پہ پریشانی ہو، تخت ہو، تختہ دار ہو، ہم نے ساتھ نبی کا نبھانا ہے۔ جہاں پر نبی ہوں گے وہیں پر نبی کے یار ہوں گے، وہیں پر نبی کے، اللہ کے نبی یاروں کو لے کر چلے۔ بیر علی جگہ پر پہنچے، رسول خدا مدنی کریم نے صحابہ سے کہا ایک بات سنو، مدینہ سے مکہ جانے والے رستے بڑے معروف ہیں، تم میں کوئی ایسا یار میرا ہے جو اس رستے سے مجھے مدینہ سے مکہ پہنچائے کہ کافروں کو پتہ ہی نہیں بھائی۔ تو کام کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ کام کرو تو ایسا کرو کہ کافر کے سر پہ ڈنڈا تو پڑے لیکن ڈنڈا مارنے سے پہلے جگہ نہ دو۔ جی اچھا، جنگ سے کسی نے اسلام آباد جانا ہو تو رستے کتنے بھائی؟ جی یہ تو سیاسی بیان ہے بھائی، کئی رستے، کتنے رستے بھائی؟ ووٹ دے کے اسلام آباد گھلنا، جنگ سے اسلام آباد جانا، رستے کتنے بھائی؟ چلیں بھائی نے کہا دو، یہاں سے چراغ آباد جائیں موٹر وے چلے جائیں، گوجرا جائیں موٹر وے چلے جائیں، یہاں سے چنیوڑ جائیں تو میرے بھائی موٹر وے چلے جائیں، آپ یہاں سے سائیوال جائیں آگے رستہ کراس کریں، لنگر والا پل جوہر آباد جائیں تو آگے چلے جائیں، سیدھا سرگودا جائیں تو میرے بھائی بلکہ جہاں پہ آپ سالم ہو کے بھلوال ہو کے پھر بھی اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ رستے کئی ہیں، جانا ہم نے اسلام آباد ہے، لیکن حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ، یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ، یہ رستہ نہیں تو یہ رستہ، پہنچنا منزل پر ہے، منزل میرے بھائی تبدیل نہ ہو تو رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا، رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا، ہم نے انداز بدلا ہے، کاز بدلا، کاز بدلا، جو آج کے دن نہیں سب کچھ بدل گئے۔ اچھا، اسی دروازے پر جس کا خون بہا تھا وہ مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا۔ اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ جی رجب کا۔ کون سا؟ چلیں ابھی دونوں شہزادوں سے پوچھئے کہ اسلام آباد کی دھرتی پر جب مولانا عبد الاکبر چترالی نے بل پیش کیا تھا مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا تھا۔ جب علماء کا کنونشن وہاں پر ہوا تھا مہینہ کون سا تھا؟ فروری کا بھی تھا، رجب کا بھی تھا،
خون میرے بھائی حق طریقے پر بہایا گیا ہو تو میرے بھائی منزل اپنی کھوٹی کرتا نہیں. 90 گیا 23 آ گیا مہینہ میرے بھائی یہاں پہ 34 سال گزر گئے. دنیا نے منظر وہ دیکھا جس آواز کو دبانے کے لیے دشمن نے فروری رجب میں حق نواز کا خون بہایا تھا. پھر منزل ایسی ملی کہ کہنے والے نے کہا تھا کہ میرا خون ایسی تحریک کی بنیاد رکھے گا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مل کر کہیں گے واہ صحابہ واہ کہ میں ایسی جماعت کی بنیاد رکھوں گا کہ دشمن جس آواز کو مٹانا چاہتا ہے پاکستان کے ایوانوں میں وہی آواز گونجے گی. اور الحمدللہ جس مہینے میں تم نے آواز کو دبایا تھا پاکستان کے ایوانوں میں وہی آواز اسی مہینے میں گونجی. اسی مہینے میں. اچھا ایم این اے آپ نے کتنے بھائی جماعت کے؟ بھائی جماعت کے ایم این اے کتنے ہیں جی؟ کوئی بھی. ایم پی اے کتنے ہیں جی؟ ایک ہی ہے. کہنے والے کہتے تمہارا کل کا بچہ. ہم کہتے حضور ہمارے جب بچہ یہ کچھ کر گیا تو بڑے کیا کریں گے جی بھائی؟ جب بچے ہمارے اتنے تیز ہیں تو بڑے جی ہاں. جب بچوں نے یہ کیا تو ہوا سارا کچھ کیوں؟ تو یاد رکھیے گا یار نبی کے پہنچے حدیبیہ کے مقام پر. مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ یوں لگا دیا جیسے سابقہ حکمرانوں نے فیض آباد میں نو انٹری کا بورڈ لگایا تھا. نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے. پیغمبر مدنی کریم صحابہ پریشان جو ہوئے تو رب نے آیات اتارتی محبوب یاروں سے کہیے پریشان نہ ہو اللہ ان قریب آپ کو فتح مبین عطا فرمائے گا. دشمن نے کیا کہا عجیب لوگ ہیں تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو کھجور کوئی نہیں لڑنے کو ہتھیار کوئی نہیں پاؤں میں چچ کی جوتی کوئی نہیں چلے ہیں فتح مبین کے خواب دیکھنے ہے کیا. تو رب نے کہا کچھ بھی نہیں اسباب کو چھوڑو ایک بات کو یاد رکھو محمد رسول اللہ والذین معہ کچھ بھی نہ ہو مرکز کے ساتھ جو جڑے ہوئے کیا ہے مرکز کے ساتھ جو جڑے. ہتھیار تھے کوئی نہ لیکن یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر فتح ہو گیا. فتح کا بھاگ اسی سفر میں ہاتھ آ گیا. دشمن کی کمر ٹوٹ گئی. کیوں؟ آپس میں مضبوط اتنے تھے دشمن ٹکرایا لیکن ٹکرا کے پاش ہو گیا. اپنا پلہ چھوڑا کچھ نہیں. یار نبی کے یاروں کا بگڑا کچھ نہیں تھا. کیا ایک ہی چیز تھی مرکز کے ساتھ جڑے رہیے. تو پھر ہوا کیا؟ کہنے والے کہتے ایک تمہارا بچہ کیا ہم کہتے بچہ ایک ہی تھا اس نے کیا اسمبلی سندھ کی ہے بولنے والا ایم پی اے تحریک لبیک کا ہے لیکن آواز وہی حق نواز کی ہے. ہاں ایم پی اے کون ہے؟ کے پی کے اسمبلی سردار یوسف نون لیگ کا ایم پی اے. بل جو پیش کیا تو انداز وہی حق نواز کا ہے. ہاں سردار عبدالقیوم خان مجاہد اول کشمیر والے کا بیٹا سردار عتیق الرحمان خان اگر اس کی تقریر دنیا کے سامنے بیان کی جائے یہ الفاظ کس کے ہیں تو یقین مانے سارے کہیں گے پیغمبر انقلاب کانفرنس اسلام آباد میں مسعود ارمان عثمانی کی تقریر ہے. الفاظ سردار عتیق کے تھے لیکن کاز وہی حق نواز کا تھا. بلوچستان کی اسمبلی ہو گلگت اسمبلی ہو پنجاب اسمبلی ہو حتیٰ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی بات وہی تھی یا نہیں تھی جو آپ کے محلہ پپلیاں والی کی چھوٹی سی مسجد کے مختصر سے وجود والے خطیب کی زبان پر آئی تھی جی بھائی. یہاں سب نے کہا حالات موافق نہیں فتح مبین کیسے آئے گی. رب کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے والذین معہ قیادت کے ساتھ جڑے رہو. اگلی بات کیا ہے اشداء جی جی یہ آپس میں محبتیں کہاں چلی گئی جی بھائی. رب یہ کہتا ہے آپس کی محبتیں تبھی ہوں گی جب کافروں کے بارے میں سختی ہوگی. اگر کفار سے یارانے جوڑے تو آپس کی محبتیں اور دشمن ہے کون
کافر ہے کون؟ جو اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ تحریف شدہ مانے، جو نبوت کے اوپر نعوذ باللہ ڈاکہ زنی کرے، جو پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ کے ایمان کا انکار کر دے، جو ماں عائشہ صدیقہ کے پاکیزہ کردار پر تہمت دھرے، وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا؟ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اسی دہلیز پر گرنے والے مقدس خون سے ایک عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے خون کے قطرے قطرے سے ایسا انقلاب اٹھائیں گے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے کہیں گے واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ تو دفاع کریں گے پیغمبر کے صحابہ کا، ایک ہو کے یا 1000 ہو کے، محبت کے ساتھ یا انتشار کے ساتھ؟ جی بھائی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بن کے یا محمدی بن کے؟ ہم نے یہ میرے بھائی دفاع کرنا ہے، لیکن دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ ہماری پہچان دیوبندی ہونا نہیں ہے، محمدی ہونا ہے۔ ہماری پہچان بریلوی ہونا نہیں ہے بلکہ محمدی ہونا ہے۔ ہماری پہچان اہل حدیث ہونا نہیں ہے بلکہ محمدی ہونا ہے۔ اور جو پیغمبر کے صحابہ کو اپنا ایمان مانے گا، واللہ وہ کشمیری ہو تب بھی، ہزاروی ہو تب بھی، پوٹوہاری ہو تب بھی، اور میرے بھائی یہاں پہ کشمیری ہو تب بھی، ہزاروی ہو تب بھی، سندھی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، کاف لیگ کا ہو تب بھی، نون لیگ کا ہو تب بھی، اے ٹی آئی کا ہو تب بھی، پی ٹی آئی کا ہو تب بھی، جو پیغمبر کے یاروں کو مانے گا ہم اسے اپنا مانیں گے۔ جو نبی کے یاروں کو نہ مانے تو ایسا شخص ہمارا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو اسے بھی لعنتی کہیں گے۔ مسلمان کبھی بھی، مسلمان کبھی بھی تو کرتے وعدہ انشاءاللہ، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں ایسے ہی انشاءاللہ سارے فرق مٹا کے، اچھا سارے پریشان ہو گئے کیونکہ آپ تشریف لائے خالصتاً وہابیوں کے جلسے پہ جہاں پہ لنگر کا محدود انتظام بھی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن اگر کل صبح آپ گھر میں چاول پکائیں، کھانا شروع کر دیں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں یوں دیکھو تو برابر، لیکن پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو بوٹی اٹھانے کے لیے 5 کی 5 انگلیاں ساری برابر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جہاں پہ مشترکہ مفاد آئے تو وہاں پہ سارا اختلاف بھلا دیتی ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات سے بڑھ کے ہمارے لیے مشترکہ محبت کا مرکز کون سا ہے؟ نبی کے صحابہ سے بڑھ کے ہمارے لیے، نبی کے اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے لیے محبت کا مشترکہ محاذ کون سا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اسی دہلیز پر شہید ہونے والے مولانا حق نواز کے اس میرے بھائی دریدہ دامن کو علم بنا کر اٹھیں گے۔ لاہور کی دھرتی پر بہنے والے احسان الہی ظہیر کے خون کے میرے بھائی ہم محافظ و امین بن کر اٹھیں گے، اور عارف چشتی شہید رحم اللہ کے خون کے میرے بھائی محافظ بن کر اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اہل سنت کے تاج کو وہاں پہنچا کے چھوڑیں گے جس کا خواب حق نواز جھنگوی نے دیکھا تھا۔ رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔